والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة محافظة النبوة وناشرة الولاية أم الكتاب أم القرآن أم الأنوار أم الأئمة أم المعصومين أم العلوم أم الهدى أم الحسن أم الحسين أم المحسن أم العباس وأم أبيها السيدة فاطمة ولعن الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات سلگتے ہوئے آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو سائڈ پہ نہ بیٹھنا پڑے، وہ اسی پنڈال میں ہی پیچھے بیٹھ جائیں. درود پڑھتے اٹھ کے اپنی جگہ سے تھوڑی سی طرف بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے. میرا مالک آپ جتنے بھی احباب مومنین و مومنات جتنے قدم چل کے ذکر حضرت امام حسین میں آتے ہیں، میرا مالک آپ کو اس ذکر میں لی ہوئی سانس کو بھی تسبیح میں شمار فرمائے. ہمارا شمار سیدہ کے طرفداروں میں، امیر المومنین کے پیروکاروں میں اور مولا حسین کے عزاداروں میں فرمائے. ہمارے آقا و ہمارے مولا کے ظہور میں تاجیل فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ممکنہ حد تک بلند صلوات تلاوت فرمائے. اگر کوئی بندہ ساؤنڈ کو کنٹرول کر رہا ہے تو جو آواز پہلے تھی وہیں پہ رہنے، ادھر ہی رہنے اس کو، ادھر ہی کر جس سے پہلے کا جہاں آواز پہلے تھی وہیں چھوڑ، اس کی وصل بند کر دیں. اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا ہے. سلسلہ گفتگو یقیناً اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا. مکمل متوجہ کی بات. گفتگو ہو رہی ہے خداوند متعال کی اس کلام مقدس کی اس آیہ مبارکہ کے عنوان پہ، جس میں خدا کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور ہو جاؤ صادقین کے ساتھ. میرے مالک آپ حکم دے رہے ہیں کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، تو کیا آپ انسان کو فطرتاً اس بات پہ مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ ہو ہی صادقین کے پیچھے؟ جیسا کہ آپ نے ہماری جبلت میں ہر چیز رکھی تو انسان کو یہ بھی رکھ دیتا کہ وہ صرف صادقین ہی کے پیچھے چلتا. اللہ کو صادقین اس لیے کہنا پڑا کہ کچھ کاذبین بھی موجود تھے. جب انسان یہ کہے کہ وہاں سب مرد تھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ حوالہ دینا چاہتا ہے کہ موجودہ اس جگہ پہ مرد ہی مرد موجود تھے. اگر کوئی کہے کہ کچھ مرد تھے، کچھ کہنا اس بات کی دلیل ہے صرف مرد نہیں تھے. خدا نے جب یہ کہا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کاذبین. لیکن اگلی خطرناک بات یہ نہیں ہے کہ کاذبین ہیں، خطرناک بات یہ ہے
کہ کاذبین نے صادقین کا روپ دھارا ہوا ہے. کچھ ایسے کاذبین ہیں جن کو صادقین کے روپ میں پیش کیا جا رہا ہے کہ جسے اللہ نے صادقین کہا ہے وہ یہ. موضوع ہے جی ہمارا کہ ہم نے ہدایت کا رستہ کیا چننا ہے. اور میں نے تمہیدی مجلس میں جو اب مجالس میں شامل ہو رہے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اسلام کے باقی فرقوں سے جدا کرتے ہیں: غدیر، فدق، کربلا. میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں سب سچے ہیں. تو یہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ لوگ سچوں کے معاملے میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں. سب سچے نہیں ہو سکتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سچے کے مقابلے میں دوسرا آئے تو دونوں کو سچا کہا جا سکتا. کل تک ہماری گفتگو یہاں پہ رک گئی تھی کہ ہم ہیں مربوط غدیر کے ساتھ. ہمارا نظام ہے غدیر سے لیا. 18 ذی الحجہ کو رسول کا آخری سال تھا، 11 ہجری تھی. 18 ذی الحجہ کو ہی علی کی ولایت کا اعلان 18 کو نہیں ہوا. اسی سال کے 1 مہینہ پہلے ایک واقعہ ہوا تھا جسے ہمیشہ پڑھا نہیں جاتا. میں غدیر کو اس کے پس منظر سے سنانا چاہتا ہوں کہ آخر غدیر کا پس منظر کیا. رسالت مآب جب مکہ میں، یہ رسول کا پہلا اور آخری حج تھا. رسالت مآب کیونکہ 40 سال کا دور، اور پھر رسول مکہ چھوڑ کے آ گئے تھے، رسول مدینہ پہ تھے. اللہ کے گھر کا طواف اس وقت نہیں ہو رہا تھا. پھر جب یہ ساری چیزیں واجب ہوئی تو رسول فتح مکہ پہ جب پہنچے پھر ایک معاہدہ ہوا تھا، لیکن رسول حج نہیں کر سکے تھے. یہ رسول کی زندگی کا پہلا حج تھا اور آخری حج تھا. رسالت مآب مکہ حج کے لیے جانا چاہتے تھے، لیکن زمانے جاہلیت سے ایک رواج تھا کہ لوگ مکہ کے مشرکین بیت اللہ کے قریب آ کے اپنے بدن کو بے لباس کر کے تالیاں بجاتے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے. یہ رسم ان کے ہاں زمانے جاہلیت سے تھی. رسالت مآب نے جب پہلا اور آخری حج کرنا تھا، رسول پاک کو اللہ نے حکم دیا کہ تو مکے میں سے اپنا ایک کاسد بھیج. اس کاسد کو کیا بنا کے بھیجا؟ خدا نے قرآن کی ایک سورت اتار دی جس سورت کو کہا جاتا ہے سورہ توبہ. اس سورت کو نام ہر ایک مفسر نے سورہ توبہ لکھا ہے. اصل نام سورہ توبہ نہیں، اصل نام ہے سورہ برات، تبرے والی سورت. جو قریب ہے آپ نے ساتھ دینا ہے. سورہ کا نام جو ہے سورہ توبہ نہیں ہے، توبہ بھی نام ہے. اصل نام اس کا ہے سورہ برات. برات کا والی سورت، بیزاری والی سورت، تبرے والی سورت. اور یہ قرآن کی واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں، کیونکہ بسم اللہ میں رحمان بھی اور رحیم بھی ہے، اور جہاں تبرہ ہو وہاں رحم نہیں ہوتا. اللہ جانے کہاں بیٹھے تھے بچے پڑھ گیا. رحمان بھی توحید کی صفت ہے، رحیم بھی توحید کی صفت ہے. خدا نے کہا جہاں تبرہ ہو وہاں رحم نہیں ہوتا. وہاں یہ نہیں دیکھتے کہ رحم کرنا چاہیے. خدا نے رحمان اور رحیم والے نام ہٹا دیے. پہلی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت میں ہے ہی نہیں. خدا نے سورہ مبارکہ توبہ نازل کیا اور نازل کرنے کے بعد سورہ برات کو نازل کر کے کہا اے میرا محمد اس سورت کو مکے کے کافروں کے سامنے جا کے پڑھ. اب رسول نے 40 سال کا دور مکے میں گزارا رحمت بن کے، مدینے دور گزارا رحمت بن کے. آخری وقت میں اللہ کا حکم آ گیا کہ اس میں بھرپور تبرہ ہے. اب رسول تبرہ پڑھے گا تو رحمت کیسی؟ رسول نے کہا میرے مالک یہ سورت مکے میں جا کے میں پڑھوں. فرمایا پھر اسے بھیج جو تجھ جیسا ہے. میں غدیر کا پس منظر شروع کر رہا ہوں. کل تک کا وقت ہے ہمارے پاس غدیر پڑھنے کے لیے، پھر فتح اور پھر کربلا کے ناز. اسے بھیج جو تجھ جیسا ہے.
اللہ نے حکم دیا وہ بھی اس صورت میں ہے، اذان من اللہ و رسولہ، جس کو تو نے بھیجنا ہے وہ عام نہیں ہوگا، وہ اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے اذان بن کے انسانوں کی طرف جائے گا حج اکبر کے دن، جب جبریل نے آ کے پوری صورت رسول کے ہاتھوں پہ رکھ لی۔ نثار جواب نے اپنے صحاب سے کہا اللہ کا حکم آ گیا ہے، مکے میں بھیجنا ہے، اس صورت کی تلاوت کرنی، یہ نہیں بتایا ہے کون سی، یہ نہیں بتایا کہ کتنی خطرناک ہے، اس پہ اللہ نے لہجہ کیا اختیار کیا ہے؟ رسول نے فرمایا کہ اس سورت کو تلاوت کرنے کے لیے مکہ بھیجنا ہے، مکے کا نام آنا تھا۔ اصحاب مبارکہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون جائے گا؟ فرمایا اللہ نے حکم مجھے دیا تھا، پھر کہا کسی ایسے کو بھیجے جو تجھ جیسا ہو، جو تجھ میں سے ہو، اتنا کہنا تھا۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں خیال آیا بہت اچھا وقت ہے یہاں پر یہ عہدہ لینے کے لیے، ہم بھی لکھوا دیں گے، ہم محمد جیسے تھے، ہم نبی جیسے تھے، ہم مصطفیٰ جیسے تھے۔ ایک بڑے میاں اٹھ کے کھڑے ہوئے، اس کا یا رسول اللہ مکے میں پرانی رشتہ داری بھی ہے، مکے میں اچھے تعلقات بھی ہیں، مکے میں لوگ بھی میرے خاندان کے بیٹھے ہیں، بہتر ہوگا یہ صورت میں لے کے میں جاؤں گا۔ دوسرا شخص اٹھا، اس نے کہا نہیں، تجھ سے زیادہ جتھے والے لوگ میرے ہیں، قبیلے والے لوگ میرے ہیں، بہتر یہ ہے یہ صورت لے کے میں جاؤں۔ رسول نے کہا جس نے اٹھانی ہے میرے ہاتھوں سے صورت اٹھا لو، جس نے اٹھانی ہے میرے ہاتھوں سے صورت اٹھا لو، لیکن یہ صورت تم نے گھر میں بیٹھ کے نہیں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پڑھنی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں صورت دے، ہم چاہتے ہیں بندہ نبی سے صورت لے کے کتابیں چھت تک لگا دوں گا، جو حوالہ مانگنا چاہے۔ بندہ نبی کی محفل سے نکلا کہ جبریل نے آ کے محمد کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، ہاتھ رکھے گا اسے واپس بلا۔ اللہ کہہ رہا ہے صورت لے کے وہ جائے جو کبھی کافر نہ رہا۔ بات کرنے والوں بولو جو نوجوان بیٹھے ہو، میں نے زندگی میں سجاد بھائی ایمان نے ابو طالب ممبر میں پڑھا ہی نہیں۔ ایمان اس کا پڑھتے ہیں جس کا کفر ثابت ہو۔ مجھے کیا ضرورت ہے میں ابو طالب کا ایمان پڑھوں؟ صحیح بخاری اٹھاؤ، وہاں پر نبی کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، ہر بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، ہر بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے۔ نہ امتحان کبھی مجمع کا لیا ہے نہ اپنا دیا ہے، صحیح بخاری میں نبی کی حدیث ہے بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے۔ ڈوب کے مر جا جس کا جز کل ایمان ہو، جس کا جز کل ہو۔ حضرت ابو طالب کا مذہب پوچھنے والوں ذرا ابو طالب کے بیٹوں کے نام تو پڑھو۔ مجھے کسی شیعہ گھر کے بچے کا نام مذہب کے دشمن کے نام پہ دکھا۔ باپ بیٹے کا نام رکھتا ہے مذہب پہ، اور حضرت ابو طالب نے بیٹوں کے نام کب رکھے؟ جب اسلام ہی نہیں آیا۔ اور کس دور میں ابو طالب نام رکھ رہا ہے؟ یہ آج کا دور نہیں تھا کہ بہت سے نام ہیں ان میں سے ایک چن لو۔ یہ تو 14 کا کرم ہے، یہ سارے محمد تھے لیکن انہوں نے مختلف نام اپنے دے کے ہمارے کئی نام رکھوا دیے۔ حسین کے موقع ارتجالی ورنہ کتنے ناموں کی کمی ہو جاتی۔ کس دور میں ابو طالب نام رکھے؟ جس دور میں لوگ جانوروں کے ناموں
नामों पे अपने बच्चों के नाम रखते थे, नाम ही कोई नहीं थे, या बुतों के नाम पे, जानवरों के नाम पे, और ऐसे जानवरों के नामों पे बच्चों के नाम रखते थे जो नाम मिंबर से लिए भी नहीं जा सकते। हाँ हाँ हाँ, गलीज जानवरों के नामों पे नाम। क्यों? ना इल्म था, नामों की किल्लत थी। पहाड़ के नाम पे घर से निकले, जो चीज पे नजर पड़ी बेटे का नाम रखा। उस दौर में लोगों के नाम जहलियत से भरे होते थे, जानवरों के नामों में। अबू तालिब को अल्लाह ने पहला बेटा दिया, नाम रखा तालिब। ये हजरत अबू तालिब अरब में नाम रख रहे हैं, और अरब फसीह भी थे और बलीग भी थे। अरबों में नाम रखा तालिब। तालिब नाम इस बात की दलील है कि कोई मतलूब है। हजरत अबू तालिब की इर्तिका देखना, फिक्र की, फिक्र की बुलंदियां देखना। अबू तालिब किस मुआशरे में कैसे दौर में नाम रखा। अभी इस्लाम कोसों दूर था। अबू तालिब ने पहले बेटे का, हजरत इमरान ने पहले बेटे का नाम रखा तालिब, जिसकी वजह से कुनियत मशहूर हुई अबू तालिब। और मेरी कौम के नौजवानों और बच्चों, हजरत अबू तालिब के हर औलाद में 10-10 साल का फासला। सबसे बड़े बेटे तालिब, तालिब के 10 साल बाद अकील। अकील कहते हैं साहिब अक्ल को। ये नाम उस दौर में रख रहा है जब अबू जहल थे, जो हुसैन के वहां पर बैठे। जब सरदारों के नाम अबू जहल थे, बेटे का नाम अकील। 10 साल के बाद फिर बेटा जाफिर। लुगत उठाओ, फरहंगे आसफिया उठाओ, अल मुंजत उठाओ, जितनी लुगत उठा सकते उठाओ, राज में इस्फहानी तक हर एक ने जाफिर के आगे ब्रैकेट में लिखा है जन्नत की नहर। आप सर हिला गए और वो जुमला पढ़ गया। अबू तालिब ने बेटे का नाम जाफिर रखा, अभी इस्लाम आया ही नहीं। इसे किसने बताया कि जन्नत में नहर है? इसे किसने बताया था कि जन्नत में जाफिर नामी नहर है? फिर 2 कलियों में से एक कली में दाखिल हो जा। या अबू तालिब जन्नत तो देख रहा था, या खुदा अबू तालिब के बेटों पे जन्नत के नाम लिख रहा है। तालिब, अकील, जाफिर, फिक्र की इर्तिका देखना, फिक्र की बुलंदी देखना, शौर की बुलंदी देखना। 10 साल पहला बेटा तालिब रखा। 10 साल बाद जमाने के जहन थोड़े पुख्ता हो गए, फिर अकील रख दिया, फिर थोड़े और पुख्ता हो गए, फिर जाफर रख दिया। जब अबू तालिब ने अपना मनवाना था, फिर फिक्र की बुलंदी देखना, चौथे बेटे का नाम ही अल्लाह के नाम पर रख दिया। जब से है तब से अली है। अबू तालिब को किसने बताया था कि वो अली है? बाकी जितने भी नाम है उसकी सिफात है। अल्लाह जात है, उसके कितने नाम है? कुरान मजीद के शुरू में लिख दिया 99 नाम। 99 नहीं है, जोशल कबीर में 1000 नाम तो अल्लाह का ही बता गया। जिन घर में मुफाती पड़ गया जोशल कबीर उठा के देख, 1000 नाम है अल्लाह का जो रसूल बता गए। कितने नाम है? लातादार। उनमें से एक नाम अली।
اور یہ اللہ کا مشہور نام ہے. جب وہ رحم کرنے پہ آتا ہے نا اس صفت کو وہ رحیم کہتا ہے. جب وہ کرم کرنے پہ آتا ہے جب اس کی صفت وہ آتی ہے نا اسے کریم کہتے ہیں. جب وہ جلال میں آتا ہے اسے قہار کہتے ہیں. اچھا پوری دنیا کے مسلمانوں کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ اللہ نے ابلیس کے شر سے بچنے کے لیے جو آیت ہمیں دی ہے کہ یہ پڑھو تو وہ بھاگ جائے گا. آپ دہرا رہے ہیں زبانوں پہ اور میں لے آیا ہوں آپ کے سینے کے اندر. ہر بندہ جب ابلیس کو دوڑاتا ہے تو دوڑانے کے لیے کہنا تو یہ چاہیے قہار کہو جبار کہو تاکہ وہ ڈر جائے. خدا نے کہا ابلیس کو دوڑانا چاہتے ہو تو کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کا مطلب ہے شیطان جب بھی دوڑتا ہے علی سے دوڑتا ہے. بھائی عقیل جعفر علی دو بیٹیاں طالب عقیل جعفر ام ہانی جمانہ بی بی پھر علی. 10 سال طالب کے 10 سال چھوٹے عقیل 10 سال چھوٹے جعفر 10 سال چھوٹے ام ہانی 10 سال چھوٹے جمانہ 10 سال چھوٹے علی 10 سال چھوٹا اسلام. دانوں میں ہوتا وہ یہاں مسئلہ کھڑا ہو جاتا. اسلام علی سے پورے 10 سال بعد آیا ہے. اسلام ابو طالب کے مذہب کا نام نہیں ابو طالب کے بیٹے کا نام. اسلام پالا ہے ابو طالب نے. یا علی جس کو اپنے باپ کا پتہ نہیں وہ تیرے باپ سے چلتے ہیں. عمر تو جہاں سے آپ واپس چلے گئے تھے ادھر نکل گئے تھے واپس اسی چوک پہ آئے. اذان من اللہ ہے بھیج اسے جو اللہ کی اذان ہے تاکہ کافروں کی آنکھوں پہ آنکھیں ڈالے. جب گئے تھے نا حضرت امیر المومنین کو یہ سورت دی گئی یا علی آپ جائیے. اب یہاں پر دوسرا راز سمجھ لینا. اللہ نے اس سورت میں ابھی بتا کے گیا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نے لکھی. دوسری وجہ اس سورت میں بسم اللہ نہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ خود جا رہی تھی. صرف نقطہ علی نہیں بسم اللہ کیا ترجمہ کرتے اس کا؟ ہاں صحیح بولو نا. شروع کرتا کہنا جب آج کے بعد جس سے پوچھنا اسے پوچھ لینا کہ بسم اللہ کو توڑ کے اگر پڑھا جائے تو پہلے بے پھر اسم اللہ پھر رحمان رحیم. اسم نام اللہ اللہ کا رحمان رحمان رحیم رحیم. شروع کس کا ترجمہ؟ شروع کہاں سے آ گیا؟ اب یہاں پر علماء میں اختلاف ہے. میں وہ اختلاف بھی پڑھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جس سے پہلے با ہے نا کچھ اس سے نتیجہ لیتے ہیں یہ با ہے ابتدا کی. یعنی کہ با برائے ابتدا کہ ابتدا ہے اللہ کے نام سے. جنہوں نے شروع کیا وہ اس سے مراد یہ رہے. کچھ کہتے ہیں یہ با ہے بائے استعانت مدد کی. مدد ہے اللہ کے اسم سے. میں اس بات کو کھولوں گا تو یہ لمبی اور ایک علمی بحث چلی جائے گی. علم الکلام میں بحث چلی جائے گی. علم الحروف میں بحث چلی جائے گی کہ با جو ہے یہ استعانت کی ہے یا ابتدائیہ کی ہے. چھوڑ دے با میں بحث نہیں کرتے ہم. با پہ نہیں آتے. شروع ترجمہ کرو مدد کرو. شروع اللہ کے اسم سے مدد اللہ کے اسم سے.
شروع میں ترجمہ کرو گے نا، شروع اللہ سے نہیں، دو چار بندے مجھے صبر کی قیمت دے دیتے، شروع اللہ سے نہیں، اللہ کے اسم سے۔ تو جب اللہ کہہ دیا تھا پھر اللہ کا اسم کیسا؟ اس کا مطلب اللہ اور ہے، اسم اور ہے۔ ہر انسان کو بسم اللہ کی برکتوں کا پتہ ہے۔ خدا کے تک کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھو، سواری پہ جاؤ بسم اللہ پڑھو، کام شروع کرو بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ کو زبان سے جانے نہ دینا۔ نماز میں بسم اللہ، روزے میں بسم اللہ، ادا میں بسم اللہ۔ اللہ نے بار بار بسم اللہ کو مسلمان کی زبان سے دہرایا۔ بسم اللہ کیا ہے؟ شروع یا مدد اللہ کے اسم سے۔ اس کا مطلب اللہ اور ہے، اسم اور ہے۔ میرا مولا تمہیں نجف لے جائے، جاؤ نجف میں علی کی زمین پہ زیارت والی کتاب اٹھاؤ، چھٹی زیارت مفاتیح الجنان عباس سے کمی کی اپنے کروں میں اٹھا کے دیکھ لینا۔ امیر المومنین کی چھٹی زیارت میں چوتھے امام نے جو زیارت پڑھی قبر علی پہ آ کے، چوتھے امام نے قبر علی پہ ہاتھ لگا، السلام علیکہ یا اسم اللہ الذی، اے اللہ کے اسم تجھ پہ میرا سلام۔ بسم اللہ مجسم بن کے جا رہی تھی۔ صرف نقطے کا نام علی نہیں، اسم بھی علی ہے۔ اب میں اس پہ رکوں گا تو بات 20-25 منٹ کے لیے پھیل جائے گی۔ خدا قرآن میں کہتا ہے مجھے پکارو میرے اسم کے ساتھ۔ قرآن میں کہتا ہے تسبیح کرو اپنے رب کے اسم کے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے یہ سارے ملائکہ تسبیح کرتے ہیں میرے اسم کی۔ خدا کہتا ہے یہ ملائکہ تسبیح کرتے ہیں۔ تسبیح ہوتی ہے کسی اسم کو بار بار دہرانا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب خدا نے فرشتوں سے کہا تھا سجدہ کرنا ہے، فرشتوں نے کہا نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں تیری تقدیس بھی کرتے ہیں۔ تسبیح اور ہے، تقدیس اور ہے، عبادت اور ہے۔ اس کا مطلب ہے تسبیح کسے کہا جاتا ہے؟ کسی ایک اسم کی تکرار کرنا، کسی ایک اسم کو بار بار دہرانا۔ خدا کہتا میرے ملائکہ کی عبادت ہے، وہ عرش پہ بیٹھ کے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ معصوم سے پوچھا گیا تھا مولا یہ کون سی تسبیح کرتے ہیں؟ تو میں بار بار پکار علی 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 علی۔ تھوڑی زبان ہلائیے گا تاکہ ہم موضوع کو آگے لے کے چلیں۔ بھیج اس کو جو اللہ کی اذان، اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے، اکیلے علی ہے۔ اس سال 2.5 لاکھ کافر، 2.5 لاکھ کافر اللہ کے گھر کا برہنہ ہو کے توہین امیز طریقے سے طواف کر رہے تھے، اکیلے علی۔ مکے کی
لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ یوں گزروں مجمع کے اوپر سے اور تمہارے دلوں کے اندر یہ جملہ ڈالتا ہوا چلا جاؤں. علی نے مکے کی پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے یوں 2.5 لاکھ کافروں کو دیکھے گا. او کافروں، مجھے اللہ نے تمہاری طرف اذان بنا کے بھیجا ہے. علی تمہیں بتانے آج کے بعد کوئی کافر مکے نہیں آئے گا. آج کے بعد کوئی کافر مکے نہیں آئے گا. 1400 سال ہو گیا، آج تک کوئی کافر مکے نہیں. 1400 سال 1400 سال. جب آپ جائیں نا ہلا کی طرف جائیں نا جب سے تو جہاں حضرت ایوب نبی کا مزار ہے اس کی دوسری طرف یہ سرزمین بابل پوری کی پوری. آج بھی 2023 میں آپ ہلا کی طرف سفر کرتے ہوئے جائیں تو ہر ٹیکسی ڈرائیور، ہر بس ڈرائیور آپ کو نماز ایوب نبی کی مزار پہ اس لیے پڑھاتا ہے. سرزمین بابل پہ آج تک مسجد نہیں، آج تک مسجد نہیں. سوال کرو مسجد کیوں نہیں بنی؟ جنگ صفین سے واپس پلٹ رہے تھے اسی سرزمین سے. علی لشکر سے کہا تیز چلو، یہ عذاب والی زمین ہے. شاعری ظہر کا وقت ہو رہا ہے، نماز ادا کر رہے. علی نے فرمایا جہاں عذاب آیا ہو وہاں نبیوں پر اور نبیوں کے وسیع پر سجدہ حرام ہوگا. اس سرزمین پر ایک نبی کی امت پر عذاب آیا، لہذا یہ زمین معذب شدہ زمینوں میں سے گزرو، یہاں سجدہ نہیں ہو. علی کے لشکر میں جنگ صفین میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جنگ صفین میں سارے علی کے پیچھے عاشق علی نہیں تھے. میں گزشتہ 1-2 سال پہلے کوئی شرح پڑھ چکا ہوں، اس میں پوری تفصیلات بتا چکا ہوں کہ جنگ صفین اور جبل میں مولا امیر المومنین کے ساتھ جانے والوں کی کیا کیا مجبوریاں تھیں. اب انہی میں سے کچھ لوگوں نے کچھ سوچا، علی کہہ رہے ہیں یہاں نماز نہیں پڑھنی، سرزمین بہت بڑی، آگے جاتے جاتے وقت چلا جائے، رکتے ہیں یہاں نماز پڑھتے ہیں. انہوں نے علی کو چھوڑ کے نماز پڑھی. امیر المومنین سے صحابہ نے یا علی کچھ لوگ رک گئے، بھاگتے گھوڑے کی زین پہ علی نے مڑ کے کہا نماز چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں. نماز ہے اطاعت حجت کا نام. کس کی نماز پڑھ رہے؟ چلو کوئی نہیں پڑھے گا. علی نے گھوڑا دوڑایا، سر پٹنے کا کوئی رستے میں رکنا، سر پٹ گھوڑے دوڑاؤ، سر پٹ گھوڑے دوڑاؤ. سرزمین بابل سے علی کے گھوڑے کے قدم باہر نکلے. جو ہی سرزمین بابل شریف کے گھوڑے کے قدم نکلے، علی نے بھاگ کے گھوڑے کو روکا عبداللہ ابن عباس کو، عبداللہ اذان دے. عبداللہ کہتا جب علی نے مجھے اذان کہی تو بالکل مغرب قریب آ رہی تھی. عبداللہ کہتا میں بولنا نہیں، تھر تھر کانپا کہ علی کی بھی ظہر گئی، علی کی عصر بھی گئی، اب علی کہہ رہا اذان دے. وہ کہتا میں نے دل میں سوچا کہ علی سے پوچھو کہ مغرب کی، اب میں سوچ رہا تھا. علی کہتا نہیں، ظہر کی.
ज़ोहर पे आए। आज भी वहां ज़ियारत है मकाम रद्द शम्स। ये है वो जगह जहां से अली ने सूरज को पलटाया। और खुदा कहता ये सूरज और चांद मेरी तकदीर है। मैंने कुरान पढ़ा है, वह शम्स वल कमर साले का तकदीर और अज़ीज़ और हकीम। खुदा कहता ये सूरज और चांद मेरी तकदीर है। 2 टके के मालवी गोली के क्या बताओ, वो जो अल्लाह की तकदीर से खेले। जो रब की तकदीर, शम्स वल कमर मुसख्खरात बिअम्रि। खुदा कहता है सूरज और चांद मुसख्खर किए हैं मैंने अपने अमर से। 70 आबदार में काबू करके ना फिर देने लगा। खुदा कह रहा है ये सूरज और चांद मुसख्खर किए मैंने अपने अमर से। अली ने पलटा दिया। खुदा कहता मैंने मुसख्खर किया। अगर खुदा कहता मैंने किए तो शायद यहां पे शिरकत आ जाती कि खुदा कह रहा मैंने मुसख्खर किया और अली कह रहा मैंने किया, तो नाशरीकी कहां गई। लेकिन खुदा ने खबर थी कि मैंने अली मनवाना भी है और तौहीद भी बचाना। खुदा ने कहा मैंने मुसख्खर किए थे बेअमर ही, अपने अमर से। अली है अमर इलाही का। 2.5 लाख काफिर, आज के बाद कोई काफिर मक्के नहीं आए। इस साल हमारा नबी हज पढ़ने आ रहा। एक शख्स ने मेरे मौला से पूछा था, उसने इमाम से कहा था कि मौला मूसा नबी अफजल है या तेरा बाबा अली। इमाम ने मेरे जद अली का मुकाबला मूसा से कर रहा है। मूसा एक फिरौन के दरबार में गया था और खुदा ने कहा था मूसा घबराना ना, मैं तेरे साथ हूं। जो एक फिरौन के सामने खड़ा होकर अल्लाह से मदद मांगे उसे मूसा कहते हैं। जो 2.5 लाख फिरौनों के सामने खड़ा होकर बोले उसे अली कहते हैं। मौजू को क्योंकि वक्त तमाम हो रहा है, मुसलसल करेंगे। कल गदीर का पस मंजर के उससे पहले अली पहले मक्का में अली अजान बन के गए। मक्के से काफिरों का दाखिला मना किया और मक्के में ऐलान करवाया कि हमारा सरदार सैयदुल मुरसलीन नबियों का बादशाह इस साल मक्का हज पढ़ने के लिए तशरीफ लाए। ये था गदीर से पहले अली का ऐलान। कल का दिन हमारे पास एक, उसमें कोशिश करेंगे गदीर को मुकम्मल करें ताकि हम फतह में पहुंचे और फिर हम करबला तक पहुंचे। जिस मक्के में अली ने ऐलान किया था और 2.5 लाख काफिरों के सर झुके थे, वहां अली की बेटियां बगैर हज के चले। बड़ा मुश्किल था हुसैन के लिए, इमाम वक्त के लिए, उस वक्त पे हज के एहराम को खोलना। 8 ज़िलहिज्जा को हुसैन अलैहिस्सलाम ने मक्का छोड़ा। पहली मंजिल आई मंजिल ज़ुरूर, उसके बाद आई मंजिल ज़ुबाला, फिर अगली मंजिल मंजिल इशराफ। हुसैन मक्का की हदूद से बाहर निकले थे जब हुसैन का सफीर मारा गया। 8 ज़िलहज को एहराम तोड़े, 9 को मारा गया हुसैन का वकील। करबला की शहादतों का आगाज मुस्लिम की शहादत से हुआ। ये करबला में नहीं है लेकिन करबला के लिए। जनाब अकील, जनाब मुस्लिम के बाप एक मरतबा रसूल की बारगाह में हाजिर हुए। रसूल ने फरमाया अकील, मैं 2 वजह से तुम्हें प्यार करता हूं। एक तो मेरे चचा का बेटा है, दूसरा तो मेरे हुसैन के नासिर का बाप है।
آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ مولا امیر المومنین نے جناب عقیل سے کہا تھا کہ مجھے بہادر خاندان میں شادی کرنی. یہ مشورہ عقیل سے کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ عقیل نے پوچھا تھا اے علی بہادر خاندانی کیوں؟ ہمارے خاندان میں بہادری کم ہے. فرمایا مجھے اپنے حسین کے لیے ایک ناصر چاہیے. مولا کب ناصر چاہیے؟ فرمایا ایک وقت آئے گا حسین پہ مشکل، مجھے حسین کا مددگار بیٹا چاہیے، لہٰذا مجھے بہادر خاندان میں شادی کرنی. تیری ہائے نکلے نہ نکلے میں جملہ پڑھ چکا. مولا علی نے عقیل سے کہا مجھے حسین کا ناصر چاہیے. بس علی عباس پال رہے تھے، عقیل مسلم پال رہا تھا. عقیل کو خبر ہو گئی کہ حسین میں مشکل آنے والی ہے. عقیل نے جناب مسلم کو، بس میں زیادہ پڑھ گیا، میں قریب سے شہادت شروع کروں گا ورنہ تفصیلی 35-40 منٹ ہے. مسلم کا کوفے میں ورود، کوفے میں خطبہ، مسلم کا رکنا. میں بڑی قریب سے شہادت شروع کرتا ہوں. 18,000 افراد بیعت کر چکے. ظہرین کی نماز پڑھائی تو مسجد بھری ہوئی تھی. مغربین پڑھا کے زہرا والی تسبیح مصلی پر رکھ کے پیچھے مڑ کے دیکھا تو مسلم اکیلے تھے. مسافر پردیس میں تنہا ہو گیا. جو آج سے چند دن پہلے مسلم کو بار بار کہہ رہے تھے ہمارے گھر مہمان بن، گھروں کے دروازے بند ہو گئے. اکیلا عقیل کا بیٹا کوفہ کی گلیوں میں بند دروازے دیکھتا ہوا جا رہا تھا. کوفہ شہر کے آخری گلی میں ایک ضعیفہ کا مکان تھا. ٹوٹے ہوئے مکان کے دروازے پہ حسین کا سفیر بیٹھا. جناب مسلم نے بلا تشبیہ اپنی پیشانی قبضہ تلوار پہ رکھی. اندر سے ضعیفہ دروازہ کھول کے کہتی ہے من انت، کون ہے تو؟ مسلم کی آواز ہے انا غریب الوطن، میں ایک مسافر ہوں. میں آہستہ آہستہ آرام سے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آخر تک تم شہادت سن سکو. جب جناب مسلم نے کہا نا غریب الوطن، دیکھا گھر مہمان ہے کسی کے گھر. مسلم رو کہتے مہمان تھا، اب کوئی میزبان ہی نہیں بن. دیکھے کہتے مسافر، کوفے کے حالات بدل گئے، نیا گورنر آ گیا. کوفے میں بڑی سختی ہو گئی ہے. اس کے سپاہی گلیوں میں حسین کے سفیر کو ڈھونڈ رہے ہیں. ہر گھر کی تلاشی دی جا رہی ہے. تیرے لیے بہتر مشورہ یہ ہوگا یا وطن واپس چلا جا یا مسجد میں جا کے پناہ لے لے. میرا دروازہ چھوڑ، میرے لیے رات کو کوئی مصیبت پیدا نہ کرنا. جناب مسلم نے تلوار اٹھا کے نیام میں ڈالی، ایک ہاتھ کوفے کی گلی پہ رکھا، کمر پہ ہاتھ رکھ کے اٹھتے ہوئے کہتے اچھا زہرا تیری اولاد کا مقدر. میں نے جملہ پڑھا تیری ہائے نہ نکلی، لفظ زہرا توڑ کے کان میں چلا گیا. اس نے بند دروازہ کھول کے دیکھ لی مسافر تو نے ابھی کس کا نام لیا ہے؟ رو کے فرمایا میں نے فاطمہ زہرا کو پکارا ہے. رو کے بھی تو فاطمہ زہرا کو جانتا ہے؟ مسلم رو کے کہتا جیسا میں جانتا ہوں ویسا کوئی نہیں جانتا. رو کے بھی قربان ہو جاؤ کہیں عقیل کا بیٹا مسلم تو نہیں. آواز صحیح سب اس کی بہتر کروا دینا، آواز تھوڑی کروا دینا. کہیں تم عقیل کا بیٹا مسلم تو نہیں. آواز آئی ہاں مسلم. مسلم کا نام آنا تھا تو قدموں میں گری. مولا معافی، مولا مجھے معاف کر دے. مولا مجھے نہیں پتا تھا، میرے دروازے پہ تقدیر کا مالک بیٹھا. مولا قیامت والے دن زہرا سے میری شکایت نہ کرنا. میرا مولا بسم اللہ. گلیز کا گھر حاضر. جہاں مسلم دیکھ کے کہتے میں تیرے اوپر کوئی مصیبت نہیں دیکھنا چاہتا. رو کہتی کتنی سانسیں اور بچی ہیں، مر جاؤں گی. دروازے سے خالی بھیج دیا تو قیامت والے دن بطول کے سامنے کیسے جاؤں؟ مولا تجھے کسی زہرا کا واسطہ میرے گھر رہا. واسطہ اتنا بڑا تھا. مسلم توعہ کے گھر گئے. توعہ کو اپنے مکان پہ کوئی شایان نشان جگہ نہ ملی. مصلی عبادت میں بیٹھا حسین کا سفیر
ساری رات دروازے میں بیٹھی ہوئی مسلم کا پہرا دیتی رہی. یہ ہے آل محمد سے وفا کا نتیجہ. کوفے کے سرداروں نے دروازے بند کیے تھے, آج ان پہ لعنت ہو رہی ہے. جس کنیز نے چند گھنٹے مہمان رکھا تھا, آج مسلم کی شہادت میں اس کا نام لیا جاتا ہے. تو ابا نے دروازہ کر کے کہہ دی, زہرا تیری اولاد کا مقدر, اجڑ گئے محمد کے بیٹے, کس جگہ پہ مشکل میں آ گئے ہیں علی کے بیٹے. یہ جملے سوچ رہی تھی, یا دروازے پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کا شور آیا. جناب مسلم نے مسلح کے نیچے سے تلوار کھینچی, اللہ اکبر کہہ کے علی کا شیر جوانوں کی طرح حملہ کرنے کے لیے دوڑا. تو وہ دروازے پہ کھڑی ہو گئی, تجھے زہرا کا واسطہ, سپاہی زیادہ ہے, تو اکیلا ہے, دولا باہر نہ جانا. مسلم رو کے دے کر میں نہ جاؤں گا, وہ تیرے گھر کے اندر آ جائیں گے. رو کے دی آتے ہیں آ جائے, مرتی ہوں مرنے دے, لیکن تو باہر نہ جانا. جناب مسلم رو کے کہتے تولا میں ہاشمی غیرت مند ہو, میں گوارا نہیں کرتا میری زندگی میں میری کنیز کے گھر کوئی غیر محرم آ جائے, میری کنیز کے گھر سپاہی آ جائے, میری کنیز کے گھر لشکر آ جائے. میں نے جملہ پڑھا, تو نے ہائے نہیں کیا. اے حضرت مسلم, تو نے کنیز کے گھر سپاہی نہیں آنے دیے. شام غریبا شمر 300 سپاہی لے کے زینب کے خیمے میں جا کے کہہ رہا تھا, ان میں سے زینب کو. مسلم کی آواز آئی, میں گوارا نہیں کرتا. جناب مسلم تو آگے گھر سے باہر آئے. سپاہی آئے تھے گرفتار کرنے کے, بکھرے ہوئے شیر کی طرح مسلم نے حملہ کیا. کوفے کے دروازے کے ساتھ جا کے فوجیں لگی, کوفے کی گلیاں خالی ہو گئی. اکیلا تلوار نکال کے کوفے کی گلیوں میں دھاڑتے ہوئے شیر کی طرح کہہ رہا تھا, اور تم نے ہمیں غریب سمجھا, تم نے خط لکھ لکھ کے ہمیں واسطے دیے تھے. اے کوفے والوں, تم اپنی وفاؤں سے پھر گئے. خالی گلیاں, اکیلا مسلم. لوگ طبق کے گھروں میں سہم گئے, کوئی مسلم کے سامنے جانے کو تیار نہیں تھا. آخر سالار نے ابن زیاد کو کہا سپاہی اور بھیج. اس نے 500 کا تازہ دم دستہ بھیجا. 500 کا دستہ زخمی ہو کے واپس دربار کی طرف دوڑا. اس نے کہا 500 اور بھیج. ابن زیاد نے کہا ایک شخص کے لیے اتنی فوج کیوں منگوا رہا ہے. اس کے جملے آج بھی تاریخ میں, اس نے کہا کوفے کا کوئی مزدور نہیں, یہ عقیل کا بیٹا ہے. اس نے کہا تمہیں کس نے کہا ہے کہ ہاشمی تلواروں سے مارے جاتے ہیں, ہاشمی ہمیشہ دھوکوں سے مارے جاتے ہیں. انہوں نے کوفے کی ایک گلی میں گڑھا کھودنا شروع کیا. گڑھا کھودتے ہوئے انہوں نے آگے سے مسلم پہ زوردار حملہ کیا. مسلم پچھلے قدم پلٹ رہے تھے, یا مسلم گڑھے کے اندر گئے. کوئی سید بیٹھا, مجھے معاف کر دینا, مسلم کا گڑھے میں گرنا تھا. جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اسے پتھر پھینکا. لوگوں نے کپڑوں کو آگ لگا کے, کسی نے گرم پانی, کسی نے تلوار, کسی نے تیر. اکیلا مسلم گڑھے میں کہہ رہا تھا آج میرا عباس ہوتا, آج میرا اکبر ہوتا, آج میرا قاسم. اجرو کہ اللہ ہے حسین کہہ کرو. شہادتوں کا آغاز ہے, کہیں زہرا ناراض نہ ہو جائے. انہوں نے جناب مسلم کو گڑھے کے اندر سے نکالا. ہاتھوں میں رسی, پاؤں میں رسی, گردن میں رسی, ابرو کٹا ہوا, ہونٹ کٹا ہوا, چہرے پہ نیزے کی انیوں کے نشان, سینے پہ تیر, اتنا زخموں سے بھرا مسلم. میں نے سجاد کی کتابوں سے پڑھا, کتابیں کہتی لمبی رسیوں کے ساتھ مسلم کو گرفتار کیا گیا, کیونکہ کوئی رسی چھوٹی کر کے مسلم کے پاس جاتا تھا. زخمی مسلم کسی کو ہاتھ میں مارتا, زخمی مسلم کسی کو سر سے مارتا. کوئی علی کے زخمی شیر کے قریب نہیں جا رہے تھے. یہ لمبی رسیوں کے ساتھ مسلم کو جکڑ کے دربار کی طرف لے کے آ رہے تھے. کوفے کے صدر دروازے سے مسلم گزرا. صدر دروازے پہ ابن زیاد کا سپاہی کھڑا تھا. اسے قربان ہو جاؤں اوے ہاشمی جوانوں, اور تمہاری جوانیوں کے صدقے اور تمہاری بہادری کے صدقے, اور تو زخمی ہے پھر بھی
पूरा कूफा तुझसे डरा हुआ है। ये सिपाही यहीं पे खड़ा था, या 2 महीने बाद इसी दरवाजे से हुसैन का सज्जाद गुजरा। सज्जाद की गर्दन झुकी हुई थी, सज्जाद की गर्दन में रस्सी थी, कोई इधर खींच रहा था, कोई उधर खींच रहा था। इसने सज्जाद के करीब जाके कहा, चंद दिन पहले यहाँ से मुस्लिम गुजरा था, कोई उसके करीब नहीं आ रहा था, तू तो हुसैन का बेटा है। आवाज आई, तूने इंसाफ नहीं किया, मुस्लिम अकेला आया था, मेरे साथ ज़ैनब, मेरे साथ सकीना, मेरे साथ रुकैया। मुस्लिम अकेले थे। अकेले मुस्लिम जख्मी हालत में इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। ये मलौन तक से नीचे उतरा, इसने खून से भरा हुआ हुसैन का सफीर देखा। ये जनाब मुस्लिम के करीब किया, मुस्लिम ने आंखों से लहू साफ किया। इसने देख के मुस्लिम से कहा, तूने मुझे सलाम क्यों नहीं किया? अब ये सदर मातम करके सुनना, जब इसने मुस्लिम से कहा तूने सलाम क्यों नहीं किया, इधर हुसैन का घोड़ा मंजिले जुबाला पे खड़ा था, हुसैन की निगाहें कूफे में इब्न ज़ियाद के दरबार के अंदर थी। जब इसने कहा तूने मुझे सलाम क्यों नहीं किया, जनाब मुस्लिम ने आंखों से लहू साफ करके कहा, माफी अमीर सिवाय हुसैन, मेरा कोई अमीर नहीं है सिवाय हुसैन के। इस कुत्ते ने मुस्लिम के चेहरे पे तमाचा मारा, तमाचे का लग रहा था, हुसैन की चीख निकली, हुसैन की आवाज, मुस्लिम तूने दुश्मन के दरबार में मुझे अमीर कहा है, मैं वादा करता हूं क़यामत तक लोग मुझे गरीब हुसैन कहेंगे, तुझे अमीर मुस्लिम। तूने दुश्मन के दरबार में मेरी जख्मी मुस्लिम को इसने कहा ले जाओ दारुल अमारा की छत पे। दारुल अमारा की छत पे मुस्लिम को लेके गए। खुदा लानत करे बकर बिन हमरान पे, ये कातिल है मौलाए मुस्लिम का। बकर बिन हमरान मुस्लिम को लेके कूफे के दारुल अमारा की छत पे गया। इतना ऊंचा दारुल अमारा का मीनार था, 100 दिन तुलू हो चुका था। ये 9 ज़िलहज थी, अगले दिन मुसलमानों की ईद थी। मुस्लिम ने कूफे की बुलंदी पे जाके कूफे की गलियों में देखा, गलियों में रश नजर आया, गलियों में भीड़ नजर आई। हर बाप अपने बच्चों को खरीदारी करवा रहा था। मुस्लिम ने कूफे के दारुल अमारा की छत से कहा, कूफे वालों मेरे साथ मेरे 2 बेटे आए थे, और किसी को मेरे मोहम्मद की खबर हो, किसी को मेरे इब्राहिम का। बस सदा तो मैंने सदा। इस मलाउन ने मुस्लिम की गर्दन पे तलवार रखी। बस मंजर चली पड़ने लगा। हुसैन ने काफिले में घोड़े को रोका। हुसैन घोड़े की जीन से उतर के टीलों पे चले गए। आलिया की आवाज आई, अब्बास मुझे हुसैन नजर नहीं आ रहे। जनाब आलिया ने जब कहा, मौला अब्बास ने कहा अभी अभी जीन से उतर के टीलों पे गए हैं। फरमाया अब्बास खैर की खबर लेके आ, मेरा हुसैन नजर क्यों नहीं आ रहा। मौला अब्बास चलते चलते गए। किताबें कहती हुसैन एक रेत के टीले का सहारा लिए हुए, सर से अमामा उतरा हुआ था। हुसैन रेत में हाथ मार मार के रो रहे थे। अब्बास को आते हुए देखा, हुसैन ने जल्दी से आंखों से आंसू साफ किए। अब्बास रो के हाथ बांध के कहता है, तुझे तेरी मां सहरा का वास्ता, मुझे बता जंगल में रोया क्यों है, मुझे बता सफरों में रोया क्यों है। हुसैन रो के चल अब्बास काफिला लेके चले। अब्बास रो के मौला मुझे बता दे। हुसैन रो के अब्बास में नहीं बता सकता। अब्बास कहता तुझे तेरी मां का वास्ता। अब आखिरी जुमलों में मैं आ गया। मौला तुझे तेरी मां का वास्ता, मादरे गिरामी का वास्ता, अपनी उम्र का वास्ता मुझे बता। अब जो गाजी के नौकर बैठे हो जिनके घरों में अब्बास का अलम है,
مشکل دعا مانگنا، اللہ بیماروں کو صحت دے، اللہ حمزہ کو صحت دے، جو بیمار ہے اپنی شفا مانگنا۔ اور اگلا جملہ سننا، اتنا جملہ کہنا تھا، حسین رو کہتے عباس میں تجھے اس لیے نہیں بتا رہا، عباس میں ہوں بابے کے صبر کا وارث، تو ہے بابے کے جلال کا وارث۔ عباس تو صبر کرے گا، عباس تو صبر کرے گا، عباس تو صبر کرے گا۔ عباس رو کہتا مجھے اتنا بتاؤ میں نے صبر کرنے کتنے، مجھے اتنا بتاؤ میں نے صبر کتنے کرنے۔ 19 رمضان میرے بابے کے سر پہ ضرب لگی، تو نے کہا عباس صبر میں چپ کر گیا۔ 28 سفر میرے بھائی کے جنازے میں دیر لگے، تو نے کہا عباس صبر میں چپ کر گیا۔ 28 میں جب علی کی بیٹی پہلی بار اونٹ میں بیٹھی، تو نے کہا عباس صبر میں چپ کر گیا۔ کل تو نے بدے احرام توڑے، میں نے تلوار نکالی، تو نے کہا عباس صبر۔ مولا میں چپ کر گیا، مولا مجھے صرف اتنا بتا میں نے صبر کرنے کتنے، مولا کتنے اور صبر کروں گا۔ حسین نے باہوں میں دیا غازی کو، بازو چومے، او میرا بیٹا حوصلہ، او میرا لال حوصلہ، او میرا چاند حوصلہ۔ عباس ابھی بڑی منزلیں ہیں، عباس رو کہتا مجھے بتا رویا کیوں ہے۔ حسین کی آواز ہے پھر وعدہ کر، صبر بھی کرے گا اور زینب سے بھی چھپائے گا۔ آواز ہے مولا بتا، فرمایا میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ عباس رو کہتا کوئی دارالعمارہ کی چھت ہے، کوئی غریب مسافر ہے، اس کی گردن پہ تلوار ہے۔ حسین نے آنکھوں میں دیکھا عباس پہچان کون ہے، رو کے تلوار زمین پہ رکھی، رکھ کے تم میری رقیہ تو نہیں اٹھ رہی اور میرا مسلم غریب۔ آخری 30 سیکنڈ جملہ معذرت کر کے سننا، جب کہا نا میری رقیہ تو نہیں اجڑ گئی، آواز آئی ہاں یہ میرا مسلم ہے۔ مسلم کا نام آنا تھا۔ عباس نے نیزہ زمین پہ پھینکا، تلوار زمین پہ پھینکی، رو کہتا میں نے زہرا زامن دی ہے، میں صبر کروں گا۔ مولا جنگ تلوار سے ہو کہ دور رکھ لے، جنگ نیزے سے ہو کہ دور رکھ لے۔ ایک بار کوفے پہنچا، حسین رو کہتا کرے گا کیا، رو کہتا ابھی سر زمین پہ آئے گا، لاشا کون اٹھائے گا، جنازہ کون دفنائے گا۔ حسین کی آواز آئی اب ذرا زمین پہ دے، آواز کہتا اتریا ہٹا، ایک کالے برقعے والی بی بی، ایک کالے برقعے والی بی بی، آخری 1 سیکنڈ میں یہی پہ حسین چھوڑتا۔ اگر مسلم کی شہادت کا حق تمہارے گریے سے ادا ہو جاتا، میں کچھ آنکھیں بغیر وضو کے دیکھ رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کوئی خالی آنکھ سہاں سے اٹھے۔ حسین کی لاش پہ کیا ہوا تھا، گھوڑے دوڑے تھے۔ عباس کی لاش پہ کیا ہوا تھا، پامالی ہوئی تھی۔ اگر برداشت کرو اور تیرے سینے میں پتھر نہیں دوست ہے، پھر میں جملہ پڑھوں گا تو گھر تک برداشت کرنا۔ کتابیں کہتی کوفے کے بیغیرتوں نے مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسیاں ڈالی، مسلم کی لاش کو کوفے کی گلیوں میں گھسیٹنا شروع کیا۔ زہرا پیچھے پیچھے رو رو کے کہہ رہی تھی کوئی میرا بیٹا دفنا دو، کوئی میرا لال دفنا۔ ماتم حسین